السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر. محترم حضرات و خواتین، الحمدللہ آج کی تراویح میں 17واں پارہ مکمل ہوا، جس میں دو صورتیں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج، یہ دونوں صورتیں مکمل ہوئی. آج رمضان کی 17 تاریخ ہے. رمضان کی 17ویں تاریخ کے اسلام میں اس کی ایک بڑی تاریخ ہے. تاریخ یہ ہے کہ مسلمان 15 سالوں تک مشرکین اور کفار کے جو بھی ظلم و ستم تھے اس کو برداشت کر رہے تھے. 15 سالوں تک بہت زیادہ انہوں نے برداشت کیا، بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کیا. 15 سال بعد اللہ رب العالمین نے اجازت دیا کہ آپ دفاع کر سکتے ہیں. تو یہ غزوہ بدر کا موقع تھا. غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کامیابی دے کر پوری دنیا میں اعلان کر دیا کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے، اور حق اور باطل میں حق کی جیت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ پوری دنیا کو بتا دیا. تو حق اور باطل کے درمیان یہ جو فرق تھا، یہ جو کامیابی ملی حق کو، اللہ رب العالمین نے اس دن کو یوم الفرقان کا نام دیا. تو یہ وہ دن تھا جس دن حق اور باطل کے درمیان فرق لوگوں کو سمجھ میں آیا. چنانچہ یہ 17 رمضان، یہ اسلامی تاریخ میں یہ دن بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور یہ جو حق اور باطل کی جو جنگ ہے، یہ ایسا نہیں کہ ختم ہو گئی، قیامت تک یہ حق اور باطل کی جنگ چلتی رہے گی. اور جب کبھی حق اور باطل کی جنگ ہوگی تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حق کا ساتھ دیں، باطل کے خلاف رہیں. اگر میں آپ کو کرنٹ سیناریو کی اگر بات کروں، کرنٹ سیناریو میں جہاں کہیں بھی دنیا میں حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، تو اگر ہمارے دلوں میں کسی کے تعلق سے ہمارے دل میں محبت ہونا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ فلاں فریق، فلاں لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں، کیا وہ موحد ہیں، کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، کیا وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، کیا ان کا وہ ادب و احترام کرتے ہیں، کیا وہ اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے. صرف ظاہر دیکھ کر کسی کا، صرف ظاہر کی بنیاد پر آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہاں فلاں جو جنگ ہو رہی ہے، فلاں گروپ جیتنا پڑے گا، اس سے ہماری محبت ہے. ایسا نہیں چلے گا. جہاں کہیں بھی حق کی اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، ایسے موقع پر ہمیں جو موحد لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں اور صحابہ کرام کا ادب و احترام کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. چنانچہ یہ ایک آیت تھی سورہ حج کی، جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے تعلق سے بتایا کہ انہیں 15 سالوں کے بعد دفاع کی اجازت ملی تھی. یہ جو صورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج، ان دونوں کے موضوعات ایک ہیں: آخرت، توحید، آخرت اور رسالت. ان تینوں موضوعات کو ان صورتوں میں دہرایا گیا. اللہ رب العالمین نے یہ جو صورت ہے سورۃ الانبیاء، آپ نے پہلی آیت جو سنی، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. لیکن کیا صورتحال ہے لوگوں کی؟ وهم في غفلة معرضون، کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. لوگ ہوش میں نہیں ہیں، لوگ جو دنیاوی زندگی میں بالکل ڈوب چکے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا، جبکہ وقت بہت قریب آنے والا ہے، حساب کا وقت بہت قریب آنے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، کیف انعم، کیسے میں خوشی اور ہنسی کے ساتھ رہ سکتا ہوں، وصاحب القرن قد التقم القرن، جبکہ سور پھونکنے والا اپنے منہ میں سور کو لے کے تیار ہے. اور فرمایا واستمع الاذن، اور اجازت کے لیے وہ جو ہے نا کان لگائے ہوئے ہے. متى یؤمر،
بالنفخ فینفخ، کہ اسے کب اجازت ملے گی کہ سور پھونکے تو وہ سور پھونک دے گا. بالکل تیار ہے فرشتہ سور اپنے منہ میں لے کر، بس وہ اجازت کے انتظار میں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا کہ ایسی صورتحال میں کیسے میں خوش رہ سکتا ہوں، کیسے میں خوشی کے ساتھ اس دنیا کو بس ہنسی خوشی میں اس دنیا میں زندگی گزار سکتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حساب کا وقت، قیامت کا وقت بہت قریب ہے اور ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اپنے حساب و کتاب کی تیاری کے لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بتایا. اور سورۃ الحج کی ابتدائی آیات بھی قیامت سے متعلق ہیں. کیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ یقیناً کہ بے شک جو قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت ہی بھیانک ہوگا، بہت ہی بڑی چیز ہے. فرمایا اللہ رب العالمین کیا ہوگا اس دن؟ اس کی جو ہولناکی ہوگی. فرمایا اللہ رب العالمین نے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی. وترى الناس سکارى، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ مدہوش ہیں. ایسا لگے گا آپ کو کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں. وما هم بسکارى، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ کس کے نشے میں ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کی یہ جو قیامت برپا کرے گا اللہ رب العالمین، اس کی جو سختی ہوگی، اس کی جو ہولناکی ہوگی، اس کے نشے میں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے. ایسے دن کی تیاری کرو، یہ اللہ رب العالمین نے ان صورتوں میں بتایا. چنانچہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں یہ جو وقت ہمیں ملا ہے، اس وقت کو ہم ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے حساب و کتاب کے لیے اپنی زندگی کی جو بھی گھڑیاں ہمارے پاس ہیں اس کی تیاری میں لگائیں. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کا انتظار نہیں بلکہ اس سے پہلے اپنی موت کے لیے تیاری کریں. انسان جیسے ہی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. وہاں سوال و کتاب ہوگا، حساب ہوگا، جو بھی ہوگا قبر کے اندر، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یہ بات الگ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی موت آ جائے گی. جیسے ہی موت آ جائے گی اس کے حساب و کتاب کے جو ایام ہیں، وہ دن ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہذه اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی، مزہ جو دیتی ہے زندگی میں، ایسی موت کو یاد کرو کثرت سے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چنانچہ موت کو یاد کریں، قیامت کے دن کو یاد کریں، حساب و کتاب جو اللہ کے سامنے ہمارا پیش کیا جائے گا اس کو یاد کر کے اس کے لیے ہم اپنی زندگی خرچ کریں، اس کو جو استعمال کریں. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر یاد دلائی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت میں جیسا کہ بات آئی، اس کے موضوعات آخرت، توحید اور رسالت ہے، تو توحید سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ رب العالمین، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا اس کائنات میں تو فساد ہی فساد ہوتا. کیسے فساد ہوتا؟ ایک نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہے، اگر ایک معبود کہتا کہ مجھے مشرق سے سورج کو نکالنا ہے تو دوسرا معبود کہتا کہ مجھے مغرب سے نکالنا ہے. لیکن جب سے کائنات بنی ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، سورج مشرق سے ہی نکل رہا ہے، اس میں کوئی دخل دینے والا نہیں ہے. اور جیسے کائنات اللہ رب العالمین شروع سے چلا رہا ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں دے سکتا. تو اللہ نے بتایا یہاں پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو اس دنیا میں فساد ہی فساد ہوتا. تو اس دنیا میں کوئی فساد نہیں. اللہ رب العالمین کی صرف ایک ذات ہے جس کی عبادت ہمیں کی جانی چاہیے. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی مثال دی کہ آپ لوگوں کو کیسے دعوت دینی ہے، آپ لوگوں کا کیا مقام ہے. مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ہم اولاد ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کے راستے پر ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ نہیں، آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے وارث نہیں ہیں، آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر نہیں ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر وہ لوگ ہیں جو توحید پر عمل کرتے ہیں، توحید کو اپناتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں اور ان کے راستے پر ہیں. اللہ نے بتایا بڑی تفصیل سے، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے باپ سے کہا کہ آپ یہ جو مورتیاں بنا رہے ہیں، یہ جو بت بنا رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ اپنے باپ کو سمجھایا، جیسا کہ پچھلی صورت میں بھی اس کا تذکرہ ہوا۔ ایک مرتبہ ہوا، قوم کو سمجھایا آپ نے، قوم کے لوگ میلے میں باہر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ آج مجھے لوگوں کو سبق سکھانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور جو بت خانہ تھا وہاں پر گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بت کے جو بڑا بت تھا، اور اس کے گلے میں کلہاڑی کو رکھ دیا۔ جب میلے سے لوگ واپس آ گئے تو دیکھا کہ بت سب ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ کس نے کہا ہے، کس نے کیا ہے سب کچھ؟ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے کیا ہے سب ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو بعض لوگوں نے کہا قالوا سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن یذکرهم یقال له ابراہیم، ہم نے سنا کہ ایک نوجوان ہے ہمارے علاقے میں جس کا نام ابراہیم ہے، تو وہ ہمارے معبودوں کے خلاف ہے۔ تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابراہیم کیا آپ نے یہ کیا ہے؟ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے قال بل فعله كبيرهم هذا، کہ یہ جو آپ کا جو بڑا بت آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے سب کو توڑ دیا ہے، اس کے گلے میں کلہاڑی ہے۔ فاسألوهم، آپ ان سے پوچھ لیجئے، ان كانوا ينطقون، آپ ان بتوں سے پوچھ لیجئے، اگر یہ بت بات کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لیجئے۔ فرجعوا الى انفسهم، یہ لوگ اپنے دلوں کی طرف لوٹ گئے، یعنی یہ لوگ سوچنے لگے کہ یہ کیسا سوال تھا، اس کا جواب کیسے دیں۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، یہ خود اپنے آپ سے کہنے لگے کہ آپ لوگ ظالم ہیں، جواب کیا دیں گے؟ اب یہ بت کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ جانتے ہیں کہ بات نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ یہ بت تو بات نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو پھر آپ لوگ جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایسی چیزوں کی عبادت پھر کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اف لکم، افسوس ہے تمہارے لیے، ولما تعبدون من دون اللہ، کہ آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو سن کر یہ لوگ بھڑک گئے، اتنی بڑی دلیل تھی ان لوگوں کے سامنے، سمجھنا چاہیے تھا۔ سمجھنے کے بجائے ان لوگوں نے کیا کیا، الٹا ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی انہوں نے سوچی۔ اللہ نے فرمایا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، کہ ان لوگوں نے جو بتایا، فرمایا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلاؤ، وانصروا آلهتكم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان كنتم فاعلین۔ کتنا عجیب معاملہ تھا، کہہ رہے تھے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلا دو۔ انہوں نے آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں آرام سے چل پھر رہے ہیں۔ لوگوں کو بڑا عجیب معلوم ہوا، لیکن لوگوں میں سے اسلام قبول کرنے والے نے کیا، کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا اور بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے عراق سے چلے گئے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ ایسی قوم میں اگر رہتے ہیں جہاں پر مشرکین ہی مشرکین ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوری قوم میں اکیلے تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پوری قوم میں اکیلے شخص کا موحد ہو کر پوری قوم کو توحید کی دعوت دینا، ان کے بتوں کے سامنے ان لوگوں سے اس طرح کے سوالات کر کے جواب دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ ہم سب کے لیے درس عبرت ہے، کیا کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے اطراف و اکناف ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی ہیں، توحید سے واقف نہیں ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک توحید کے پیغام کو پہنچائیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کو پیش کر کے کیا بتایا گیا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی جو صورتحال تھی، وہی صورتحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے تنہا تھے ابتدا میں، پوری قوم مشرک تھی، پوری قوم کے سامنے توحید کے پیغام کو پیش کرنا کوئی معمولی بات نہیں، لیکن ایسے موقع پر ہمت کیا انہوں نے،
تو یہ ہمت ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے. ہم بزدل ہو چکے ہیں توحید کے پیغام کو پہنچانے کے معاملے میں. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ہمت کرنا ہے, اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہے, اور اپنے آس پاس اڑوس پڑوس میں جو بھی غیر مسلم بھائی ہیں ان تک توحید کے پیغام کو پہنچانا ہے. اگر اس کے بدلے میں کچھ مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو صبر کرنا ہے. یہی کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, اور سارے انبیاء نے بھی. چنانچہ ہمیں یہ توحید کا پیغام دیا گیا ہے کہ خود بھی توحید پر مضبوطی سے رہیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ دنیا میں جن جن چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے, فرمایا اللہ نے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم, کہ آپ بھی اور آپ جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جہنم میں جائیں گی. سب جہنم کا ایندھن بنیں گی. یہ سب چیزیں جو مشرک ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے, اور مشرک جن معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی, جب ان کے سامنے مشرکین کے سامنے یہ بات بتائی گئی, تو مشرکین بات کو سمجھنے کے بجائے وہ دماغ دیکھیے کیسے لڑانے لگے. انہوں نے پوچھا اچھا تو پھر عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں چلے جائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین لوگوں کو بتایا کہ بات ایسی نہیں ہے. جن لوگوں کے سلسلے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اچھائی کا فیصلہ ہو چکا ہے, اور جن لوگوں نے اپنی عبادت کا حکم لوگوں کو نہیں دیا, ان کے بعد لوگوں نے جو ان کی اگر عبادت کی ہے تو یہ ان کا قصور نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. بقیہ جتنی بھی چیزیں, جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں, سب جہنم کا ایندھن بنے گی. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر توحید کے سلسلے میں فرمایا. اس کے بعد تیسرا موضوع جو ان صورتوں کا ہے وہ رسالت سے متعلق ہے. رسالت سے متعلق ان لوگوں کا شک اور سوال یہ تھا کہ کوئی نبی رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ بات ان کے ذہن میں تھی, اور انہوں نے پیش کیا کہ نبی کا مطلب کوئی فرشتہ ہونا چاہیے, اس طرح کا کوئی اور ہونا چاہیے, انسان کیسے ہو سکتا ہے, یہ ان کا اعتراض تھا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کئی انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں, اور یہ انسان ہوتے ہیں, اور ان کو انسانی زندگی میں بہت سارے عوارض بھی لاحق ہوتے ہیں, بہت ساری پریشانی بھی لاحق ہوتی ہیں, یہ بیمار بھی ہوتے ہیں, مصیبتیں بھی آتی ہیں, تکلیف بھی آتی ہے, پریشانی بھی آتی ہے, سب کچھ آتا ہے انسان, کیونکہ یہ انسان ہے. فرق یہ ہے کہ عام انسان اور نبی میں فرق یہ ہے کہ عام انسان کو نبوت نہیں ملتی اور ایک نبی کو نبوت ملتی ہے, بس یہی فرق ہے, ورنہ دونوں بھی انسان ہیں. آپ مثالیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے دی ہیں, بہت سارے انبیاء, بعض انبیاء کا تذکرہ فرمایا, ان میں سے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ, ایوب علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچی تو انہوں نے دعا کی, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ اللہ اے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے تو بڑا رحم کرنے والا ہے, سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی, تکلیف پہنچی, انسان تھے, نبی بھی تھے, بحیثیت انسان آپ کو تکلیف پہنچی, دعا کیے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو پیش کیا کہ نبی انسان ہوتے ہیں اور انہیں تکلیف بھی پہنچتی ہے, لیکن جب تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور اسی طرح یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے تکلیف محسوس کی, اور اللہ رب العالمین سے اس موقع پر انہوں نے دعا کی. کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, سبحانک, تیری ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, یقیناً میں خطا کاروں میں سے تھا. یونس علیہ السلام نے دعا کی تو یونس علیہ السلام کو تکلیف پہنچی, یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ تذکرہ کیا. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی تو دعا کیا کی؟ رب لا تذرنی فردا, کہ اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ, وانت خیر الوارثین, تو بہترین وارثین عطا کرنے والوں میں سے ہے. چنانچہ یہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی. چنانچہ ہمیں ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قوم کو سمجھایا ان آیات کے ذریعے, اور ان سارے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ, ان سارے انبیاء کا ایک ہی دین تھا. وہ دین کیا تھا؟ وانا فاعبدون, ان سارے انبیاء نے یہ پیغام پہنچایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. انبیاء کا دین الگ الگ نہیں تھا,
सारे अंबिया इंसान थे और सारे अंबिया का एक ही पैगाम था, वो था तौहीद, कि एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर ये बातें बताई और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुशरिकीन हैं और जो उनके माबूदान बातिला हैं, एक बड़ा चैलेंज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेश किया। या अय्युहन्नासु दुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मिसाल पेश करते हुए फरमाया, इन्नल लदीन तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह। कि आप अल्लाह के अलावा जिन चीजों की इबादत कर रहे हैं वो सारे माबूदान बातिला मिलकर एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। और फिर फरमाया वइन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन। और अगर कोई मक्खी, माबूदान बातिला के सामने कोई चीज रखी हुई है, अगर मक्खी उसको उठा लेती है तो ये माबूदान बातिला उसको रोक भी नहीं सकते। दौफत तालिबु वल मतलूब, जो मांगता है वो भी कमजोर है और जिससे मांगा जा रहा है, जो माबूदान बातिला है वो भी कमजोर हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर बताया और समझाया कि ये कितने कमजोर हैं, न जवाब दे सकते हैं, न फायदा पहुंचा सकते हैं, न नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आप ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हैं? ये बात सिर्फ बुत परस्तों के लिए नहीं है, खबर परस्तों के लिए भी है। जो इंसान मर चुका है, कब्र में दफन है, वो कैसे फायदा पहुंचा सकता है? इतराज लोग ये करते हैं कि हम औलिया अल्लाह की इबादत करते हैं, ये शिर्क नहीं है। शिर्क ये है कि पिछले जमाने में लोग बुतों की इबादत करते थे। बात गलत है। बुत जो बनाते थे लोग, वो भी इंसानों के बुत बनाते थे। दुनिया में पहले भी लोगों की इबादत होती थी, इंसानों की इबादत, औलिया की इबादत होती थी, अब भी औलिया की इबादत होती है। वो भी शिर्क था, ये भी शिर्क है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी मिसाल दी है कि हर मामूली इंसान को भी दिमाग में बैठने वाली और समझ में आने वाली बात है। इस सूरत के आखिर में, सूरतुल हज के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की एक नसीहत की है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ, क्या ऐ ईमान वालो अल्लाह के लिए रुकू करो, झुको अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, वस्जुदू और सजदा करो अल्लाह के लिए, वअबुदू रब्बकुम अपने रब की इबादत करो, वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून और अच्छे काम करो, नेकी के काम करो ताकि आप कामयाब हो जाओ। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अल्लाह के रास्ते में जो मेहनत करना है और हर किस्म की कुर्बानी के लिए आपको तैयार रहना है, माल के एतबार से, जान के एतबार से, वक्त के एतबार से, जैसे अल्लाह की राह में मेहनत करना है आपको करना है। वज्तबाकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको चुन लिया है। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन इस्लाम में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है। यह दीन ऐसा प्यारा दीन है कि कोई भी इसमें सताने वाली बात या परेशान करने वाली बात नहीं है। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिल्लत के मुताबिक, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उन्होंने आपका नाम मुसलमान रखा, मिन क़ब्ल व फी हादा, पिछली किताबों में भी यही था, इस किताब में भी यही है। लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल आप पर गवाह रहें, व तकूनु शुहदा अलन नास, और आप लोगों पर गवाह रहें। फ़अक़ीमुस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात दो पाबंदी के साथ, वअतसिमू बिल्लाह, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो। यहां पर अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? अल्लाह की रस्सी से मुराद किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों को मजबूती से पकड़ कर रखिए, तो फिर दुनिया की कोई भी गलत फिरका या कोई भी गलत जमात आपको गुमराह नहीं कर सकती। आपको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़े रहना है। और फिर फरमाया हुवा मौलाकुम, वो आपका मालिक है, फनिअमल मौला, क्या बेहतरीन मालिक है, व निअमन नसीर, और बहुत ही बेहतरीन मददगार है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको नसीहत की, चुनाचे इन बातों पर हमें अमल करने की जरूरत है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में जिंदगी दे, किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा, और जब मौत आए खातिमा बिल खैर नसीब फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।